سب سے زیادہ عید قریب آ رہی ہے تو صدقہ فطر کا تذکرہ، اور آپ سب کے طرف سے اگر تھوڑی سی نشاندہی ہو جائے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، صدقہ فطر کی فضیلت کیا ہے، کن لوگوں پر مفتی ابو محمد صاحب یہ واجب ہے، کن لوگوں پر واجب نہیں ہے؟ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مسلمان کو جب عطا فرماتے ہیں اور رمضان کا جب اینڈ ہوتا ہے تو اس موقع پر صدقہ فطر دینے کا حکم ہے۔ اس میں ایک بڑی حکمت تو یہ رکھی ہے کہ انسان رمضان میں چونکہ بہت ساری کمیاں کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، کہیں روزہ رکھا ہے تو کہیں غیبت ہو گئی، کہیں چغلی ہو گئی، کہیں غصہ ہو گیا، تو اللہ جل شانہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے مسلمان کو رمضان کا کامل ثواب دینا چاہتے ہیں تاکہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے اس کے ثواب میں۔ تو اس کو پورا ثواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی حکمت سے صدقہ فطر رکھا ہے۔ اب جن لوگوں پر زکوٰۃ دینا فرض ہے انہی پر صدقہ فطر دینا بھی واجب ہے، اور اس کے بارے میں حکم ہے کہ یہ آپ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کریں گے۔ اور یہ جو صدقہ فطر ہے یہ ان تمام لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن پر زکوٰۃ لینا جن کو بنتی ہے مستحق ہوتے ہیں، سب کو دیا جا ان تمام لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے پیسے ہی دیے جائیں یا میں عرض کرتا ہوں جی، اس میں سب سے زیادہ مستحق اپنے غریبوں میں دیکھنا چاہیے، پڑوسیوں میں دیکھنا چاہیے۔ صدقہ فطر اپنے ملازمین کو بھی دیا جا سکتا ہے، وہ غریب ہوتے ہیں، گھر میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں کے اندر شریک ہوں۔ اور دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ کہ کیا پیسے دینا ضروری ہے؟ پیسے دینا ضروری ہے یا سامان بھی دیا جا سکتا ہے؟ افضل تو یہی ہے جیسے زکوٰۃ میں ہم کرتے ہیں نا اکثر، آپ نے افضل یہی ہے کہ اسے پیسے دیے جائیں، لیکن اگر آپ اسے راشن کی صورت دیتے ہیں، ڈریسنگ کی صورت دے دیتے ہیں، کسی اور صورت میں اسے دے دیتے ہیں، میڈیسن کی صورت میں دے دیتے ہیں تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن دینا یہ پیسوں کی صورت میں چاہیے۔ دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ کیا شوہر اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر دے سکتا ہے، تو لازمی بات ہے کفیل شوہر ہی ہے۔ اس دن صبح نماز فجر کے وقت جو بچہ پیدا ہوا اس کا صدقہ فطر بھی دینا ہے، مگر دینا سب والد نے ہے، جو کفیل ہے، جو کمانے والا ہے۔ اور اگر بیوی اپنی طرف سے اپنے پیسوں سے خود دینا چاہتی ہے تو وہ بھی دے سکتی ہیں۔ مفتی صاحب کی باتوں میں کچھ مزید ایک دو باتیں اضافے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ صدقات واجبہ میں سے وہ فرض ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں ہم پر عائد کیا گیا ہے، اور صدقہ فطر ایک واجب صدقہ ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تو یہ ضروری ہے کہ مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن اگر کسی کے پاس صدقہ فطر جس طرح صدقہ زکوٰۃ جب فرض اور واجب ہوتی ہے تو اگر اتنا ہی نصاب کسی کے پاس عید کے دن آ جاتا ہے، نماز عید الفطر جس دن ادا کی جاتی ہے، اگر اس کی فجر کے بعد کسی کے پاس اس قدر نصاب آ جاتا ہے تو سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ 52.5 تولہ چاندی اگر اس کے پاس ہے تو اسے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اور جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اس دن اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، یہاں تک کہ اللہ نہ کرے اگر بچے نے صرف جنم لیا، آواز نکالی اور فوت ہو گیا تو اس کا بھی صدقہ فطر اس دن ادا کیا جائے گا۔ اچھا، فیملی کے اندر وہ تمام عیدوں میں بھی رہے گا، ہر سال رہے گا؟ نہیں، ہر سال نہیں، جو زندہ افراد ہیں، کیونکہ وہ بچہ اس دن سانس لے چکا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیملی میں وہ تمام افراد جو صاحب نصاب ہوں، فرض کیجئے کہ بعض اوقات بیٹے کے پاس اپنا ایک الگ ظاہر سلسلہ ہے، بینک بیلنس ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، اپنی فیملی ہے، بیوی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، کیش پیسہ ہے، وہ خود صاحب نصاب ہے، تو گھر میں جتنے افراد ہوں گے ان پر علیحدہ علیحدہ صدقہ فطر نکالنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ گھر کا سربراہ وہ کفالت کرتا ہے، تو وہ وکالت کرتے ہوئے ایز این ایجنٹ وہ اپنی فیملی کے تمام افراد کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ باپ نے کہا کہ بھائی تم لوگ تو اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ تمہیں تو چاہیے کہ اپنا اپنا صدقہ فطر اب خود ادا کرو، تو پھر شرعی طور پر یہ باپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی، اولاد کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، فرمایا کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ اب اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کے حوالے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا رقم دینا ضروری ہے یا ہمیں وہ جو چیز شریعت میں بیان ہوئی ہمیں وہ دینا ضروری ہے، تو دیکھیے گندم، جو، کھجور، کشمش اور منقع جب سا اور نصف سا یعنی تقریباً 1.25 کلو اور 4.5 کلو کے نصاب کی جب بات کی جاتی ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس میں سے اتنا یعنی گندم، کھجور یہ آپ جا کر صدقہ کریں، عین میں سے عین۔
لیکن اگر آپ رقم ادا کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے رقم ایزی ایکسیسیبل ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو فوری طور پر ادا کر سکتے ہیں، تو گندم کے اعتبار سے جو اس وقت فی کس صدقہ فطر ہے وہ 300 روپے ہے، جو کے اعتبار سے 1100 روپے ہے، کھجور کے اعتبار سے 1600 روپے ہے، اور کشمش کے اعتبار سے 3800 روپے ہے، اور اگر منقع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 5400 روپے بنتا ہے۔ اور ایک بات میں اس میں عمیر صاحب یہ کیا جاتا ہے قطع کلامی کی معذرت کا کہ چاہے کسی کے پاس کتنی بھی دولت ہو، وہ کہتا ہے جی منیمم یہ اماؤنٹ ہے تو وہ منیمم اپنے پاس سے دے دیتے ہیں، تو یہ اختیار خود ہمارا ہے، ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یا ہمیں دیکھنا ہے کہ جی میرے پاس اگر اتنے وسائل ہیں تو میں میکسیمم دوں یا مڈ کیٹیگری میں رہوں؟ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کا فدیہ ادا کریں، تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ فطر مراد ہے۔ اب آگے جا کر کیا قرآن نے کہا ہے کہ وَمَن تَطَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ دے دیتا ہے، اس نے کہا کہ نہیں میں ایک نہیں میں 50 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو قرآن کہتا ہے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ کے بندوں کبھی زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کر دیا کرو۔ اور ایک آخری بات میں اس میں بیان کر دوں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو سنت یہ ہے کہ نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر دیا جائے، لیکن فرض کیجئے کہ آپ نے اس دن صدقہ فطر ادا نہ کیا، نماز عید ادا کر لی، تو یہ ساقط نہیں ہوگا۔ آپ کو نماز عید الفطر کے بعد اپنی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ گزشتہ سالوں کا اگر کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو وہ ادا کرے گا۔ اور حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ ہمارے جو روزے ہیں، ہماری عبادات ہیں، یہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو ہی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے اختتام پر یہ صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزوں میں، عبادات میں کمی کوتاہی کو بھی معاف کرتا ہے، اور اس انسانی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان عبادات کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اور جب نماز عید الفطر کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو فرشتے شاہراہوں میں، راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ پیغام ہے، بشارت ہے کہ اللہ نے تم سب کی مغفرت فرما دی۔ کیا بات ہے۔